بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو جائے کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یا کسی کے طریقے کو پسند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا۔ تو دوستو، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم شیخ دہان طاہر روغن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک عالم کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے ان کو دفنا دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد کسی ایک اور آدمی کا انتقال ہوا۔ اب لوگوں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ اس آدمی کو بھی انہی کی قبر میں دفنا دیا جائے۔ دوستو، مکہ کے اندر یہ دستور ہے کہ ایک قبر کے اندر کئی آدمی کو دفنایا جاتا ہے۔ تو اس آدمی کے جنازے کو وہاں پر لے گئے اور قبر کو کھول دیا اور ارادہ کیا کہ اس آدمی کو وہاں پر دفنائیں۔ تو لوگ یہ بات دیکھ کر لوگوں کو بہت بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہاں پر تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی ہے، ایک لڑکی کی لاش وہاں پر ہے اور مولانا کی لاش وہاں پر نہیں ہے۔ اور دوستو، اسی وقت مکہ کے اندر ایک آدمی جو فرانس کا رہنے والا تھا، وہ بھی حج کرنے مکہ میں گیا ہوا تھا، اس نے اس لڑکی کی لاش کو دیکھا اور وہ آدمی پہچان گیا کہ دوستو یہ وہ لڑکی ہے جس کو میں نے فرانس کے اندر اردو پڑھائی تھی اور یہ ایک عیسائی کی لڑکی تھی اور میں نے اس کو دینیات بھی پڑھائی تھی اور یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، اس نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا اور اس کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ لڑکی اچانک سے بیمار ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والوں نے اس کو وہاں پر دفنا دیا۔ اور میرا دل اتنا ٹوٹ گیا کہ میں پھر وہاں سے نوکری چھوڑ کر یہاں پر مکہ مکرمہ میں حج کے ارادے سے یہاں پر آیا ہوں۔ تو دوستو، لوگوں کو یہ بات دیکھ کر تو معلوم ہو گیا کہ اس لڑکی کا فرانس کے قبرستان سے، یعنی یہودیوں کے قبرستان سے، نصارہ کے قبرستان سے وہاں سے یہاں پر منتقل ہونا اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے، اس کے نیک بخت ہونے کی علامت ہے۔ لیکن پھر لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھی اب اس قبر سے مولانا کہاں چلے گئے؟ یہ بات ہر آدمی کو ستانے لگی۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جب تم واپس جاؤ تو یہاں سے ایک آدمی کو لے جاؤ کہ جس نے مولانا کی شکل دیکھی ہو، اور وہاں پر جا کر جہاں پر لڑکی کو دفنایا گیا تھا وہاں قبر کھود کر دیکھ لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر مولانا ہو اور وہاں سے لڑکی یہاں آ گئی ہو، یہاں سے مولانا وہاں پہنچ گئے ہوں۔ تو دوستو، یہ آدمی اس آدمی کو لے کر وہاں فرانس پر گیا اور وہاں جا کر اس کے لڑکی کے گھر والوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو، آپ نے جس لڑکی کو یہاں پر دفنایا تھا وہ مسلمان ہو گئی تھی اور یہ یہاں سے منتقل ہو کر وہاں پر پہنچ گئی ہے اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو لڑکی کے گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے، دفنائے یہاں اور ملے وہاں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لڑکی کے گھر والوں کو بالکل یقین نہیں ہوا، لیکن اس آدمی کے اصرار کرنے کی وجہ سے لڑکی کے گھر والے تیار ہو گئے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پر گئے جہاں پر لڑکی کو دفنایا گیا تھا اور قبر کھود کر دیکھا گیا تو دیکھا کہ یہاں فرانس کے اندر اس قبر میں جس میں لڑکی کو دفنایا گیا تھا وہاں پر مولانا کی لاش تھی۔ دوستو، یہ بات تو پہلے ہی سبھی کو معلوم ہو گئی تھی، لڑکی کا وہاں سے مکہ کے اندر آنا اس کے نیک ہونے کی علامت ہے، لیکن اب یہ بات بھی کھٹک رہی تھی کہ مولانا یہاں پر آ گئے ہیں، ان کی کس وجہ سے وہاں سے اللہ نے انہیں یہاں منتقل کیا ہے۔ تو دوستو، اس آدمی نے پھر وہاں پر مکہ کے اندر اطلاع بھیجی کہ دیکھو یہاں پر مولانا کی لاش مل گئی ہے۔ اب یہاں جو مکہ کے لوگ ہیں انہیں یہ بات ستانے لگی کہ بھئی ہم اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھیں، کیونکہ اصل حقیقت آدمی کی گھر والوں کو ہی معلوم ہوتی ہے
کہ ان سے اصل حال ہم معلوم کریں گے، گھر والے بتا دیں گے کہ کس وجہ سے ان کی لاش یہاں سے وہاں منتقل ہوئی ہے، یعنی مکہ سے فرانس کیسے پہنچی ہے۔ تو کچھ لوگ اس کی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے دریافت کیا کہ بھئی یہاں پر ہم نے آپ کے آدمی کو دفن کیا تھا اور اس کی لاش وہاں پر ہے، تیرا آدمی کیسا تھا؟ تو دوستو بیوی نے جواب دیا کہ وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، نمازوں کا پابند تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، سارے نیک کام کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھی سوچ کر بتاؤ، ضرور کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسا حال ہوا ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ساری بات ٹھیک تھی، لیکن ایک بات مجھے ان کی ہمیشہ کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ جب مجھ سے مشغول ہوتے، صحبت کرتے، تو اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ نصارہ کا مذہب بہت اچھا ہے، اس میں غسل جنابت فرض نہیں ہے، یعنی صرف ان کے اس کام کو، غسل جنابت کے نہ ہونے کو، فرض نہ ہونے کو، وہ صرف ہلکا سا پسند کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی لاش کو مکہ سے اٹھا کر ان لوگوں کے قبرستان میں پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتے تھے۔ تو دوستو زندگی کے اندر کسی کے طریقے کو اپنایا نہیں تھا، بالکل نہیں اپنایا تھا، بس غیر قوموں کے طریقے کو ہلکی سی پسند کا اظہار کیا تھا۔ تو اللہ نے کیسا معاملہ کر دیا۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے بچے جو 25 دسمبر کو یا 1 جنوری کو خوب دھڑلے سے عیسائیوں والے کپڑے پہن کر، داڑھی مونچھ لگا کر اسکولوں میں ڈرامہ کر رہے ہیں اور ایسے لباس پہن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے نیا سال جو عیسائیوں کا ہے ان کو منا رہے ہیں، یعنی ایک تو منانا ہوتا ہے کسی کے مذہب کی کسی چیز کو اپنانا، منانا، پھر اس کے بعد خوشی سے منانا۔ ہم ہمارے بچے غیر قوموں کے طریقے کو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر خوشی سے کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اور ہمارے بچے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے اور ہم قیامت میں جب اٹھائے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے قبرستان سے ہمیں اٹھایا جائے۔ دوستو اسی لیے سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اسلام کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، اور اگر ہم اسلام کے طریقے کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسلام کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور جب سے مسلمانوں نے اسلام کے طریقے کو چھوڑا ہے تب سے مسلمان اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو دوستو بہت ہی عبرت کے لیے واقعہ میں نے آپ کو سنایا تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور ہم غیر قوموں کے طریقے سے پکی سچی توبہ کر لیں کہ ہم بھی غیر قوموں کے اور ہمارے بچے بھی اور ہمارے گھر کے اندر بھی غیر قوموں کے طریقہ کوئی سا بھی اپنایا نہیں جائے گا، کوئی سا بھی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔